بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے مہینے میں نمک کا صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ ماہ رجب میں نمک کا صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ طریقہ یہ ہے، محترم ناظرین، ماہ رجب اسلامی سال کے بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے عام دنوں کی نسبت زیادہ کھل جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑے اجر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں ایک ایسا سادہ مگر انتہائی مؤثر عمل بتایا گیا ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی قبولیت اور پسندیدگی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے نمک کا صدقہ۔ ناظرین، صدقہ ہمیشہ مصیبتوں کو ٹالتا اور رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، مگر ماہ رجب میں نمک کا صدقہ کرنا ایک خاص روحانی اثر رکھتا ہے۔ نمک جو ہماری روزمرہ زندگی کی ایک معمولی سی چیز ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا جائے تو یہ بڑے بڑے مسائل کے حل، بلاؤں سے حفاظت اور گھریلو سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ عمل اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی کثرت نہیں بلکہ نیت کی خلوص اور دل کی سچائی محبوب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے بلکہ نمک کا صدقہ کرنے کا آسان اور درست طریقہ بھی تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ آپ اس بابرکت مہینے میں ایک چھوٹا سا عمل اپنا کر اللہ کی خاص رضا اور رحمت حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں کم ہوں، رزق میں برکت آئے اور اللہ کی خاص پسندیدگی حاصل ہو، تو اس مکمل ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے لغوی معنی تعظیم اور تکریم کے ہیں۔ مشہور روایات کے مطابق اس ماہ کی 27ویں شب کو محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جس میں آسمانی سیر اور جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید نے ذکر فرمایا، منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں میں ایسی ہے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں میں ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام کی روح ہے۔ یہ محض مالی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنے، رزق کو بڑھانے، بیماریوں کو دور کرنے اور بلاؤں کو ٹالنے کا ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کو انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صدقے کے ذریعے نہ صرف دنیاوی مصائب ختم ہوتے ہیں بلکہ انسان آخرت میں بھی اللہ کے خاص فضل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی صدقہ میں ایک چھوٹا مگر عظیم عمل ہے نمک کا صدقہ دینا۔ خاص طور پر جب یہ صدقہ ماہ رجب میں ادا کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نمک جیسی معمولی اور عام چیزوں کو صدقے کے طور پر کیوں پیش کیا جائے؟ کیا اس میں واقعی روحانی طاقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں جب نیت خالص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو۔ نمک وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ نمک کھانے سے قبل کھانے والا شخص ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا قرار دیا، اگر وہی چیز صدقے میں دی جائے تو اس کا اثر کتنا مؤثر ہوگا۔ یہ ایک روحانی راز ہے جسے اولیاء کرام نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ ماہ رجب میں نمک کا صدقہ دینا ایک مجرب اور آزمودہ روحانی عمل ہے۔ روحانی شخصیات جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام سے بھی یہ منقول ہے، ماہ رجب میں ہلکی سی آزمائش کو بڑی مصیبت میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے صدقہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اگر نمک جیسی خالص، سادہ اور عاجزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ مگر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص روزانہ کم از کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشبودار یا زعفرانی نہ ہو، کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے دے دے، اور دل میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ، میں اس صدقہ کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اسی عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا کہ بند کاروبار دوبارہ چلنے لگا، قرض داروں نے قرض اتارنا شروع کر دیا، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں کے جھگڑے ختم ہونے لگے، ٹوٹے رشتے جڑنے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو سکون اور روح کو طمانینت حاصل ہوئی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک چھوٹے سے عمل سے، یعنی نمک کا صدقہ، جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ماہ رجب میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیہ کی کتابوں اور عوامی تجربات میں ملتے ہیں جہاں صرف نمک کا صدقہ دے کر انسان نے اپنی تقدیر بدل لی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ معمولی سے عمل میں بھی اپنی رحمت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ سبق بھی سکھاتی ہیں کہ جو چیز آسان ہو، سستی ہو، ہر بندہ کر سکے، وہی زیادہ قابل عمل ہوتی ہے۔ نمک ایسا ہی ہے، آپ کو بڑے خرچے کی ضرورت نہیں، کسی خاص وقت کا انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی پیچیدہ طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ بس نیت کر لیں، نمک لے لیں اور مستحق کو دے دیں، ساتھ میں دل سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ماہ رجب میں جب اکثر لوگ بے چینی، خوف اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تب یہ چھوٹا عمل ایک عظیم روحانی ڈھال بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اخلاص سے اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ نمک اگرچہ دنیاوی اعتبار سے قیمتی نہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ وہ دانہ ہے جو سینکڑوں گنا پھل دیتا ہے، خاص کر جب اسے رجب کے مہینے میں خالص نیت سے صدقہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے فرمایا، ماہ رجب میں اگر تم نے نمک کا صدقہ دے دیا تو تم نے گویا اپنے سر سے بلاؤں کا سایہ اتار پھینکا۔ آج کے دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری، نفسیاتی دباؤ اور خانگی جھگڑے عام ہیں، ایسے میں یہ عمل کسی نعمت غیر مرکبہ سے کم نہیں۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں اور دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کی خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں عزت، دولت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل ماہ رجب میں نمک کا صدقہ دینے کا عمل ہے کہ جس کا صدقہ دینے سے چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی اور دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد گھر میں رزق آنے لگے گا، دولت آنے لگے گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے رزق اور دولت ملنے لگے گا جہاں سے آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا۔
آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت، پیسہ اور رزق مل سکتا ہے۔ دولت، پیسہ اور رزق مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جو کہ قیمت میں بہت ہی کم ہے۔ بس آپ تھوڑا سا مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں، اور صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسے، رزق کے جتنے مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے، اور آپ دولت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ رجب کے مہینے میں نمک کا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، اور صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جس طریقے سے نمک کا صدقہ دینے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے ماہ رجب میں نمک کا صدقہ ایک بار ضرور دے کر دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسئلے مسائل، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، ایک شخص داتا علی ہجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں پہلے بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، میرے گھر میں پیسے، دولت اور برکت کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، میرے ایک نہیں بلکہ کئی کاروبار چلا کرتے تھے اور ہر کاروبار میں منافع ہی ہوا کرتا تھا، میرے پاس زمین ہوا کرتی تھی، مویشی ہوا کرتے تھے، میرے پاس بہت نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، ہر طرف سے مجھے نقصان ہونے لگا۔ میرا پہلے ایک کاروبار نقصان میں گیا، جس کے بعد میں نے بند کر دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اب ایسے کر کے میرے کاروبار باقی نہیں بچے، جس کے بعد آہستہ آہستہ میری زمینیں بکنا شروع ہو گئیں، میرے مویشی مرنا شروع ہو گئے، میں جو نیا کاروبار شروع کرتا، جو کام کرتا، اس میں نقصان ہی ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک وقت کا ہم کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، دوسرے وقت ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تاکہ اگلے وقت کے لیے کھانا بچایا جا سکے۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں عرش سے فرش پر کیسے آ گیا۔ مجھے کبھی لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے، تو کبھی لگتا ہے کہ میری قسمت ہی بری ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ ان تمام مسائل کی کیا وجہ ہے۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی ہجویری کچھ دیر کے لیے اس کی پیشانی کی جانب دیکھتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں، اور اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اصل میں تمہارے پر کچھ روحانی مسئلے جا رہے ہیں، کچھ روحانی مسائل کی وجہ سے یہ تمام مسئلے، پریشانی اور غربت تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، اور جب تک یہ روحانی مسئلے دور نہیں ہوتے، تم کبھی بھی نہ تو دولت مند ہو پاؤ گے، نہ ہی خوشحال، بلکہ تم اتنے غریب ہو جاؤ گے کہ 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی مسئلے، مجھے کچھ تو بتائیں۔ جس کے بعد داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جادو، اکثر جب بھی کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ دشمنی کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کھلے عام تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تم سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا دیتے ہیں، اور جادو تو برحق ہے، پھر چاہے کالا جادو ہو، سفلی علم یا کسی بھی قسم کا علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے، اور جب کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو جادو اس شخص پر بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی طرح حسد اور جلن کے مارے رشتہ دار بندش کروا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بندش کا عمل کروانا اتنا آسان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ویسے تو بندش کا عمل کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بندش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تالا لیا جاتا ہے، اس تالے پر اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس پر بندش کروانی ہوتی ہے، اور ایک لفظ کو 7 بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی 7 بار وہ لفظ اس تالے پر پڑھا جاتا ہے، تالے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس تالے کو یا تو کنویں میں یا پھر ندی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جب تک یہ تالا کنواں یا ندی میں موجود رہتا ہے اور کھول کر اس تالے کو پھینکا نہیں جاتا، ندی اور کنویں سے بندش ہوتی رہتی ہے۔ پھر اگر بندش کاروبار پر کروا دی گئی ہے تو کاروبار نہیں چلے گا، رشتے پر کروا دی گئی ہے تو رشتہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود کہ لڑکا اور لڑکی بہت خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بندش کا عمل بھی بے حد خطرناک ہے، لیکن ماہ رجب میں نمک کا صدقہ دینے سے کتنا ہی سخت جادو ہو یا بندش ہو، سخت سے سخت جادو اور بندش ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح
اگر نظر بد کی وجہ سے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے نظر بد اتر جاتی ہے۔ ناظرین، نمک کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بالکل تھوڑا سا نمک لے لینا ہے۔ بے شک آپ 1 چمچ لے لیں یا 1 مٹھی نمک لے لیں، جتنا مرضی آپ نمک لے لیں۔ بس آپ نے تھوڑا سا نمک لے کر اسے ایک کٹوری میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور ایسا کوئی گھر جہاں نمک موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہر گھر میں ہی کھانا پکانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ ہی نہیں دیتا، پھر چاہے آپ بھنا گوشت ہی کیوں نہ پکا لیں، لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو بھنا گوشت بھی آپ کو ذائقہ نہیں دے گا۔ اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ کوئی بھی سبزی پکا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل کریں، وہ سبزی بھی آپ کو گوشت سے زیادہ مزہ دے گی۔ یہ نمک ہی کی برکت ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس نمک کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے 1 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہیں تو کوئی چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 1 بار ہو گیا۔ پھر پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پورے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کہتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام، وہ جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کے بلبوتے پر ہی کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس چیز میں آپ خود سوچتے ہیں کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو کام کیسے بننے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ 1 بار، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار کی کثرت نہ صرف ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جہاں آپ پورے 33 بار استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ جب 33 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی دعا میں اپنا رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار وہی درود پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اب نمک پر دم کر دینا ہے۔ اور اب پیارے بہن بھائیوں، اس دم کیے ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہاں ہی ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کے ساتھ گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہ دم کیا ہوا نمک، جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی غریب کو دے دیں،
تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانا پکانے کے لیے اپنے کھانوں میں استعمال کر لیں۔ نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکا لیں جس میں یہ نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں۔ یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک دم کیا ہوا رہ گیا ہے اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا ہے، اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، یا آپ محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ماہ رجب کے مہینے میں آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے جن کی وجہ سے رزق کی تنگ دستی آ رہی تھی وہ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، ایک بار ماہ رجب کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے، رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگ دستی سب ختم ہو جائے گی، اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔